نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لا۔ اور اس عظیم موضوع پر اپنے خطاب سے اس تمام حاضرین مجلس کے قلوب کو گڑوا دیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشت کو موجے نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشت کو موجے نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ سامعین والد احتشام اور مہمانان عظام، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے۔ محترم حضرات، اس عالم کا پتا پتا بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر، وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی کی ہے۔ یہ طبقہ ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا کا ہے کہ جب بھی انہیں باطل نے چیلنج کیا ہے، انہوں نے باطل کے مقابلے کو قبول کیا ہے اور پوری بےخوبی سے باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے جانیں تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیے مگر اسلام کو سرنگوں نہ ہونے دیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، فلست ابالی حین اقتل مسلما، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان باللہ مصرعی۔ یعنی خوشا وقت یہ کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقت یہ کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساتھی۔ جی ہاں حضرات، میں بات کر رہا ہوں علماء دیوبند کے کارناموں کی کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا، مگر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا، بھلا بتاؤ تو صحیح، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ اگر تم یہ پوچھتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا تو میں کہتا دارالعلوم نے دنیا کو الہاد بدینی نہیں دی، بے صبری الوقتی نہیں دی، ایمان فروشی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو نفرت و عداوت کی تعلیم نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے حیائی بے شرمی کی تعلیم نہیں دی، بلکہ وہ تو ہر دور میں نقل مہر و وفا گاتا رہا، وہ ہر زمانے میں گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، وہ قدم قدم پر گم کرتے راہ لوگوں کو توحید کا جامع راستہ ملاتا رہا، وہ عہد میں شافع دونوں مکہ کی راہ دکھلاتا رہا، وہ ہر زمانے میں سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا۔ گرچہ بارہا فلک نے اسے آنکھیں دکھائی، پیر گردوں نے پتھر اچھالے، رنج و محن کے کاٹے باغبان وقت نے چبائے، امواج حوادث سے بحر ابرق ہوتے گرائے، لیکن اس جوش جنوں کے دیوانے بے کرے آشفتہ سری اور سودائے عشق کے خریدار نے ان تمام سنگینیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ تیرے عشق میں وہ ہے ہم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، وہ عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو، اے طوفان تندو تیز ہو جاؤ، ہمیں سمجھاؤ مت کہ پہلے ہم نے دل کا سفینہ ڈال دیا جو ہو سو ہو۔ وہ ہم سے
امت کی رہنمائی کی ہے. اور آج اس محفل میں یہ اعلان کیا جاتا ہے، اس محفل میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر باطل نے اسلام کی طرف سر اٹھا کر دیکھا بھی تو اپنے علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا، تلاریوں کو مروڑ دیا جائے گا، گردن اڑا دی جائے گی، پوچھے کاٹ دیے جائیں گے اور یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ سر تو کب سر بلند، سر تو کب سر بلند. بس اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں ایک شعر کے ساتھ کہ شاد باتوں شاد سی ہے زمین جو ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند. اس کو تیرا بامسمہ سب تیری بے پناہ دیو استبداد کی گردن اور تیری کمر.